ہمیشہ اپنے رب سے پر امید رہنا، کیونکہ اس پوری کائنات میں جتنا جلدی رب راضی ہوتا ہے اتنا جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا۔ اچھے مقصد کے لیے محنت کرنا ہی کامیابی ہے، چاہے مقصد میں ناکام ہو جائیں۔ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جاہلوں کی بات گندگی پر اگے ہوئے سبزے کی طرح ہے۔ ایسا شخص جو اس سبزے پر بیٹھا دراصل نجاست پر بیٹھا، اسے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، آپ کا اصل ساتھی اور آپ کا صحیح تشخص آپ کے اندر کا انسان ہے۔ اسی نے عبادت کرنا ہے اور اسی نے بغاوت۔ وہی دنیا والا بنتا ہے اور وہی آخرت والا۔ اسی اندر کے انسان نے آپ کو جزا و سزا کا مستحق بنانا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا باطن ہی آپ کا بہترین دوست ہے اور وہی بدترین دشمن۔ آپ خود ہی اپنے لیے دشواری سفر ہو اور خود ہی خوبصورت منزل۔ باطن محفوظ ہو گیا تو ظاہر بھی محفوظ ہوگا۔ برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا، کہ ایک قدم اٹھاؤ تو باقی خود اٹھتے چلے جاتے ہیں، جبکہ اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، کہ ہر قدم پچھلے قدم سے زیادہ مشکل مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، باوجود قدرت پانے کے لوگوں کے گناہوں سے درگزر اور دولت کے ہوتے ہوئے ان کے ساتھ احسان کر۔ اس طرح کرنے سے تمہیں پورے طور پر سرداری مل جائے گی۔ جب تمہارے نفس کے اوپر تمہارا تسلط قائم ہو جائے تو عام لوگ تمہارے انصاف کی وجہ سے تمہاری طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، خبیث اور پاکیزہ برابر نہیں ہو سکتے، چاہے خبیث کی کثرت اچھی ہی کیوں نہ لگے۔ اے عقل والو، اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تم اس طرح کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا عدل روپیوں پیسوں سے قائم نہیں ہوگا بلکہ نیکیوں اور گناہوں سے قائم ہوگا۔ جو نیکیاں تم بچا کر لائے ہو، اللہ تعالیٰ وہ نیکیاں تم سے چھین لے گا، اور جن پر تم نے ظلم کیا ہے ان کو دے دے گا۔ کسی کے ساتھ احسان کرنا گویا اس کو غلام بنا لینا ہے، لیکن غلام بنانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے احسان کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی رہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی رہے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی رہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ بندہ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا تو اللہ گندے دل میں نور کیسے ڈال دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں ایک شخص وہ ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دوسروں کے اچھا ہونے کا انتظار مت کرو، بلکہ انہیں اچھا بن کر سکھاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ کسی مشکل میں کسی بزدل سے کوئی مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ کسی کے آنسو کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے دامن میں جذب کر لو، یہی انسانیت کا معراج ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپٹ جاتی ہے۔ زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ دنیا کے بزدل کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر میدان جہاد میں موت ہوتی تو اس خالد کو
موت بستر پر نہ آتی۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ جب دل میں ایسا غم پیدا ہو جس کی وجہ سمجھ میں نہ آئے تو وہ انسان کے کسی ایسے گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے جس کی اس نے ابھی تک توبہ نہیں کی۔ اگر کوئی تجھے برا کہہ دے اور تجھے غصہ آ جائے تو سمجھ لے کہ تو واقعی برا ہے۔ انا پرست انسان کھوکھلی عمارت کی طرح ہوتا ہے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ صورت بغیر سیرت کے ایسا پھول ہے جس میں کانٹے زیادہ ہوں اور خوشبو بالکل نہ ہو۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کا نافرمان ہو اس سے کبھی خیر کی امید نہ رکھو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب اور کتنا بولنا ہے۔ شک ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کا سکون ختم کر دیتی ہے۔ اگر میں یہ دیکھوں کہ کون کیا کر رہا ہے تو میں وہ کیسے کروں گا جو میں کر رہا ہوں۔ جب میرا دل میری سوچ کی نفی کرتا ہے اور میں وہ کرتے کرتے رک جاتا ہوں جو سوچا تھا تو احساس ہوتا ہے کہ یہ دل دماغ سے کتنا زیادہ طاقتور ہے۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پوچھتی ہے ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ ایک جوکر نے لوگوں کو ایک لطیفہ سنایا تو سب لوگ بہت زیادہ ہنسے۔ اس نے وہی لطیفہ پھر سنایا تو کم لوگ ہنسے۔ تیسری بار اس نے وہی لطیفہ پھر سنایا تو کوئی بھی نہ ہنسا۔ تو پھر اس جوکر نے ایک بہت خوبصورت بات کہی کہ اگر تم لوگ ایک خوشی کو لے کر بار بار خوش نہیں ہو سکتے تو پھر ایک غم کو لے کر بار بار روتے کیوں ہو؟ مذاق کی کثرت اکثر دشمنی کی وجہ بن جاتی ہے۔ دوسروں کی خوشی کے لیے اپنا غم چھپانا بہت بڑی نیکی ہے۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع گوا دیتا ہے اور پر امید شخص پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ اس چراغ کی طرح جیو جو بادشاہ کے محل میں بھی اتنی ہی روشنی دیتا ہے جتنا کسی غریب کی جھوپڑی میں۔ انسان کو بولنا سیکھنے کے لیے 1 سال لگتا ہے، مگر کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے کے لیے پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ بد کردار دوسروں کے کردار کو اور بے ایمان دوسروں کے ایمان کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اپنے ظرف کے پیمانے کا حساب خود نہیں کیا جاتا، اسے آزمانے والے پر چھوڑ دو۔ راستہ پوچھنے میں شرم نہ کرو ورنہ منزل کھو بیٹھو گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے اسے ہر بار منا لینا، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ خاموش انسان میں سوچنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ سائل کو خالی نہ لوٹاؤ، کیونکہ یہ اللہ کا تم پر کرم ہے کہ اپنی مخلوق کو تمہارے دروازے پر بھیجتا ہے۔
واصف علی واصف فرماتے ہیں، جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، جنت خود اس کا انتظار کرتی ہے۔ اخلاص سے کی گئی عبادت کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عبادت کرنے والے بندے کو ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ اس سے عبادت کا حق ادا نہیں ہوا۔ اگر بندہ نافرمانی کو اطاعت سے بدل دے تو اللہ اس کی پکڑ کو عافیت سے بدل دیتا ہے اور اس کی ذلت کو عزت سے بدل دیتا ہے۔ جس نے گناہ گاروں کی دنیا اتنی حسین بنا دی، سوچو اس کی جنت کتنی حسین ہوگی۔ پہلے شیشوں کے محل، پھر 2 گز زمین کے مالک، پل بھر میں موت کا فرشتہ جاگیر بدل دیتا ہے۔ ایک بزرگ نے جنازے میں شرکت کے بعد قبر کے پاس کھڑے نوجوان سے پوچھا کہ اگر یہ مردہ دنیا میں واپس آ جائے تو کیا کرے گا؟ وہ آدمی بولا، استغفار کرے گا، کوئی گناہ نہیں کرے گا اور تمام عمر نیکیاں کرے گا۔ بزرگ نے کہا، فوت ہونے والا تو یہ کام اب نہیں کر سکتا، لیکن تم ضرور کر لینا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا، وہ خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ ہر شخص میں برائیاں بھی ہوتی ہیں اور خوبیاں بھی، اب یہ ڈھونڈنے والے پر ہے کہ اسے کیا چاہیے۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا، تو کیوں نہ لوگوں کو دعائیں ہی دی جائیں۔ گناہوں کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ یہ ہمارے ہر کام کو بہت مشکل بنا دیتا ہے۔ صبر خدا سے محبت کی دلیل ہے، اور دل اسی سے لگاؤ جس نے دل بنایا ہے۔ ایک اور کرم فرما مجھ پہ، میرے سارے رنگ اتار یا رب، اور اپنا رنگ چڑھا مجھ پہ۔ گناہ زہر کی مانند ہے، وہ کم ہو یا زیادہ، ہر صورت میں نقصان دیتے ہیں۔ زیادہ کی ہوس موجود چیزوں کا لطف بھی نہیں لینے دیتی۔ مزہ تو تب ہے کہ ہار کے بھی ہنستے رہو، ہمیشہ جیت جانا کوئی کمال تھوڑی ہے۔ لگانا پڑتی ہے ڈبکی ابھرنے سے پہلے، غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے۔ نہ ڈھونڈ خدا کو زمین و آسمان کی گردش میں، اگر وہ تیرے دل میں نہیں تو پھر تیرے لیے کہیں بھی نہیں۔ موڑ آ جائے تو مڑنا پڑتا ہے، اسے راستہ بدلنا نہیں کہتے۔ اپنے رب کے آگے سچے دل سے اپنی کمزوریاں بیان کر دیا کرو، وہ انہیں تمہاری قوتوں میں تبدیل کر دے گا، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی عمر ضروری نہیں، صرف ایک دن ایسا اچھا کام کر جاؤ جس سے دنیا تمہیں سینکڑوں سال یاد رکھے۔ سب سے طویل، پرانے اور مشہور راستے کا نام صراط مستقیم یعنی اللہ کا راستہ ہے، جس پر اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں چلا جا سکتا۔ رات بھر گہری نیند آنا اتنا آسان نہیں، اس کے لیے دن بھر ایمانداری سے جینا پڑتا ہے۔ محبت اس کائنات کے اس سوال کا نام ہے جس کا جواب بھی محبت ہی ہے۔ اپنے دل اور دماغ کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ انسان بے علمی سے نہیں بلکہ بے حیائی سے جاہل کہلاتا ہے۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ حادثوں میں سب سے بڑا حادثہ ہوگا۔
ایک بزرگ فرماتے ہیں، رشتے کی کتاب پر پہلا لفظ ایمانداری نہ لکھا ہو تو اس کے آخری صفحے پر آخری لفظ جدائی لکھا ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تم میں طاقت اور قوت آ جائے تو اس قوت کو اللہ کی اطاعت میں صرف کرو، اور جب کمزوری اور ناتوانی پیدا ہو جائے تو اللہ کی نافرمانی کے لیے بہت کمزور اور ناتواں بن جاؤ۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لیا کرو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دیا کرو۔ دل ایک آئینہ ہے، اگر وہ بدی سے پاک ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں خدا نظر آ جائے۔ لوگ رکھتے ہیں اب نظر ہم پر، فرشتوں تم حساب رہنے دو۔ بعض اوقات جنہیں ہم حقارت سے دیکھتے ہیں انہیں فرشتے رشک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ابلیس تیری ایک خدا سے نہ بن سکی، ہم کو تو دیکھ کتنے خداؤں کو منانے میں لگے ہیں۔ صرف اللہ کا در وہ جگہ ہے جہاں رو لو تو سامنے والا تماشا نہیں بناتا۔ ایک بات یاد رکھو، دعائیں بھی صبر مانگتی ہیں۔ جب عبادت بوجھ سے سکون بن جاتی ہے پھر رب سے عشق ہو جاتا ہے۔ بہت سنبھل کر فقیروں سے گفتگو کرنا، یہ لوگ سوکھی ندی سے پانی مانگ لیتے ہیں۔ یہ قیام کیسا راہ میں، تیرے ذوق عشق کو کیا ہوا؟ ابھی 4 کانٹے چبھے نہیں، تیرے سب ارادے بدل گئے۔ حقیقی محبوب کو وہی دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے دونوں آنکھوں کو بند کیا۔ سر آستانہ یار سے جس نے اٹھا لیا، رسوا ہوا، خراب ہوا، در بدر ہوا۔ جھوٹی شان کے پرندے ہی زیادہ پھڑپڑاتے ہیں، باز کی اڑان میں کبھی آواز نہیں ہوتی۔ دکھ میں لپٹے ہوئے لوگ دعائیں بہت کمال کی دیتے ہیں۔ دعا تو کوئی بھی رد نہیں ہوتی، کچھ لوگ انتظار نہیں کرتے اور کچھ لوگ یقین۔ پریشانی جب پیدا ہوتی ہے کہ ہم لوگ انسانوں سے فرشتوں والی امید رکھتے ہیں، انسانوں والی نہیں۔ آگ لگانے والوں کو کہاں خبر، رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ تیری مرضی ہے، تو جس حال میں چاہے رکھے، مجھ کو درکار فقط تیری رضا ہے مالک۔ مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں اے اللہ، بس مجھے اس قابل بنا کہ کسی کو مجھ سے کوئی گلہ نہ ہو۔ دل کی تسلی کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ نے کچھ اور بہتر سوچا ہوگا۔ حقیقی خوبصورتی کا سرچشمہ دل ہے، اگر یہ سیاہ ہو تو چمکتی آنکھیں کچھ کام نہیں دیتی۔ سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب سمجھتا۔ بات صرف نیت کی ہے، وقت تو سارے ہی دعا کے ہوتے ہیں۔ دنیا کے آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ کے ہی آنا ہے۔ یہ پہاڑوں کی مہربانی ہے ورنہ کون دیتا ہے آواز دوبارہ۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میں نے تمام دن اس پر غور کیا، رات کو اس پر گفتگو کی کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور میری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ مجھے کوئی نقطہ نہ سوجھا، میری روح کسی نامعلوم مقام سے آئی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انجام کار یہ پھر وہیں لوٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہو جاتا ہے تو اسے پھر نیک لوگوں کی برائی کرنے میں لگا دیتا ہے۔ ذکر سے صرف بندہ بنتا ہے، فکر سے خدا کا آئینہ بنتا ہے۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا، اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔
یہ تمہارے جتنے بھی غم ہیں یہ تمہارے اللہ کے ساتھ سرکشی اور اس کی نعمتوں پر ناشکری کی وجہ سے ہے۔ تو اپنی بارگاہ میں بلند رکھ مجھ کو، دنیا گرائے نظر سے یا آسمان سے۔ جو کچھ نہیں کر سکتا وہ صرف اور صرف حسد کرتا ہے، اور پھر وہ اس حسد میں کیا کیا نہیں کرتا۔ غصے کا 3/4 حصہ صرف وہم و گمان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ زبان کی ایک جنبش سے بڑے بڑے مینار زمین پر آ گرتے ہیں، اس کو بڑے دھیان سے استعمال کرنا چاہیے۔ پارساؤں نے چھوڑ دی مسجد، ایک گناہ گار نے آذان دی تھی۔ وہاں بیٹھ کر رونا دل کو بہت سکون دیتا ہے جہاں اللہ کے سوا آنسوؤں کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ اللہ کے لیے وقت نکالو اور وقت پر نماز ادا کرو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ سامنے دلبر نہ ہو تو بندگی ہے بے اثر، جس کو کہتے ہیں عبادت یار کا دیدار ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اگر آپ سیدھے راستے سے آ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو غم کے راستے سے لایا جائے گا، اس سے پہلے کہ غم کا راستہ آپ کو دیا جائے، آپ خوشی سے ہی آ جائیں۔ جتنا ہو سکے وہ کرتے جاؤ، اور جو نہ ہو سکے اس کی معافی مانگ لو، اللہ قبول کر لے گا۔ بہترین قربانی آپ کے اندر کے جانور کی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب جھوٹا ماحول ملے یا جھوٹا آدمی ملے وہاں فوراً سچ نہ بولا کرو، لیکن جہاں سچا ماحول ملے اور سچا آدمی ملے وہاں جھوٹ نہ بولا کرو۔ جو انسان دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ اپنے اوپر اذکار کی چادر اوڑھو تاکہ انسانوں اور شیطانوں کے شر سے تمہیں پناہ مل سکے، اور اپنی روحوں کو استغفار کے ذریعے محفوظ رکھو تاکہ دن اور رات کے تمہارے گناہ معاف کیے جا سکیں۔ ہو سکتا ہے جسے آپ نے حقارت سے دیکھا ہے اللہ اسے محبت سے اور فرشتے اسے رشک سے دیکھتے ہوں۔ وقت کبھی خالی ہاتھ نہیں گزرتا، اچھے اور برے کے درمیان فرق کر کے جاتا ہے، بس دیکھنے والی آنکھ ضروری ہے۔ خادم بن کر رہو، کیونکہ خادم ہونے کا عہدہ کبھی نہیں چھینا جا سکتا۔ بے شک ہم صرف اور صرف خوش رہنے کے لیے پریشان ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ نے جسے طاقت دینا ہوتی ہے اسے پہلے تسلیم کرنے کا طریقہ دیتا ہے۔ اگر اسے تسلیم نہ ملے اور طاقت مل جائے تو انسان فرعون بن کر مرتا ہے۔ دعاؤں کے دائرے سے کبھی نہ نکلا کرو۔ اگر اپنے لیے دعا نہیں کر رہے اور آپ پر خدا کی بڑی مہربانیاں ہیں تو دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ جس کا ہاتھ پاک ہو جائے گا اس کی نیت درست ہو جائے گی، جس کی نیت درست ہو جائے گی اس کا عقیدہ درست ہو جائے گا، جس کا عقیدہ درست ہو جائے گا اس کے اعمال درست ہو جائیں گے۔ کسان ہل چلاتا ہے، کھاد ملاتا ہے، مٹی نرم کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، اور پھر پودے کے انتظار میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھولوں کو پودے سے زبردستی کھینچ کر نہیں نکالا جا سکتا، اس کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے۔
خاموشی، جرت اور محبت کے ساتھ اللہ کی محبت کا بیج بھی ایسے ہی بویا جاتا ہے اور پھر روحانی مراد کا انتظار کیا جاتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ دوسروں کے نقص اور کمی نکالنے میں رہتا ہے وہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے اندر عزت نفس کی کمی ہو جاتی ہے، خدا سے دوری اور علیحدگی پیدا ہو جاتی ہے تو ایسا شخص گناہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ زندہ رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ دلوں میں زندہ رہا جائے، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر اور بھلائی بانٹتے ہیں اور آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ انسان بڑا ہی سخت جان ہے، جس بات کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا، جب وہی بات حقیقت بن کر اس پر ٹوٹ پڑتی ہے تو چپ چاپ سہ جاتا ہے۔ خوش فہمیوں کی اینک جب اترتی ہے تو ہر چیز صاف صاف دکھائی دیتی ہے، حتیٰ کہ اپنی حیثیت بھی۔ خوبصورت ہونا اہم نہیں، اہم ہونا خوبصورتی ہے۔ انسان اس دنیا میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے کفن کا کپڑا بکنے کے لیے بازار میں آ گیا ہے۔ ماں انسان ہے، لیکن اگر وہ دعا کرے گی تو آپ کو خدا مل جائے گا۔ یہ بات سنت میں سے ہے کہ آدمی اپنے مہمان کے ساتھ اسے رخصت کرتے وقت گھر کے دروازے تک نکل کر آئے۔ غافل کے لیے ساری کائنات ایک حجاب ہے اور جاگنے والے کے لیے ساری کائنات انکشاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، متقی اپنے اعمال کی کم مقدار سے بے چین رہتا ہے اور اپنے زیادہ اعمال کو زیادہ نہیں سمجھتا۔ خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو کمتر سمجھے، جس کی کمائی پاکیزہ ہو، باطن صاف ہو اور اخلاق اچھے ہو۔ جب تک کسی آدمی کی پوری طرح سے حالت نہ معلوم ہو جائے اس کی دوستی کا شوق نہ رکھو، اور جب تک کسی چیز کی حقیقت بالکل اسی طرح معلوم نہ ہو جائے جس طرح وہ ہے تو اس سے نفرت نہ کرو۔ جس چیز کو پورا نہ کر سکو اس کا وعدہ نہ کرو، جس چیز کو نبھا نہ سکو اس کی ذمہ داری نہ لو، جس بات کا پورا علم نہ ہو اسے بیان نہ کرو، اور جس چیز کی امید میں ملامت کا اندیشہ ہو اس کی طرف دھیان نہ کرو۔ اپنوں سے تعلقات بڑھاؤ، چاہے ایک گھونٹ پانی کے ذریعے ہو، اور اپنوں سے تعلقات کا بہترین طریقہ ہے کہ ان کو تکلیف نہ دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ بزدلی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، دوست پر جری ہونا اور دشمن کے سامنے جھک جانا۔ اللہ تعالیٰ گھڑی گھڑی مزاج بدلنے والے شخص سے نفرت کرتا ہے۔ فرزند آدم کو خود پسندی اور تکبر سے کیا واسطہ، کیونکہ اس کی ابتدا حقیر نطفہ اور انجام مردار ہے، اور وہ ان دونوں حالتوں کے درمیان اپنے اندر نجاست اٹھائے پھرتا ہے۔ آدمی تو اس دنیا میں وہ نشانہ ہے کہ جس کو موت نے گرانے کے لیے چن لیا ہے۔ زمانہ جسموں کو پرانا اور امیدوں کو ہرا بھرا کر رہا ہے، موت کو قریب لا رہا ہے اور آرزوؤں کو دور کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
اگر جنت اور جہنم نہ بھی ہو تب بھی لوگوں پر ضروری تھا کہ خدا کے احسان اور لطف کی بنا پر اس کی اطاعت کرتے اور اس کی نافرمانی نہ کرتے۔